بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، قیامت دا قائم ہونا حق ہے، اور ہر مسلمان شخص کا قیامت پہ ایمان بھی لازم ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو۔ اور آخرت پہ ایمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ قیامت قائم ہوئے۔ آخرت دے حوالے نال جتنے احکام، احوال اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیا، بغیر کسی شک اور شبہ سے انہاں تے بھی ایمان رکھے۔ آخرت اور آخرت دے متعلقات جتنی چیزاں نے انہاں تے ایمان رکھنا ہی آخرت پہ ایمان۔ آخرت دے ایمانیات جو ایک ایمان یہ ہے کہ الوزن یومئذ الحق، کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن کیتا جائے۔ وہ جس طرح چاہے گا اعمال نو تولے، ترازو قائم ہوئے، اور ترازو اتنا بڑا ہوئے گا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اگر اکٹھیا کر لیا جان تو ترازو دے پلڑے اندر سب کچھ آ جائے۔ تو ان اعمال کو تولا جائے، چاہے وہ اعمال کو کوئی صورت دے کے، جسم دے کے تولے، یا اعمال نو بغیر جسم عطا کیے تولے۔ اس پر ایمان رکھے کہ تولنا حق ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات نے جنہ دے اندر قیامت والے دن دے وزن دا تذکرہ موجود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے کوئی مشکل۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر دا تقاضا ہے کہ جو چاہے جس طرح چاہے تولے، کوئی بات اس کی قدرت تو پار نہیں۔
اور حدیث اندر وضاحت بھی ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان اندر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ مینڈا لائے جائے، پھر اس مینڈے نو ذبح کیتا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے اہل جنت اور اہل جہنم کو لو کہ جڑی چیز ذبح کی دی گئی ہے کیا ہے؟ تو سارے انسان کہیں گے کہ مینڈا ہے جس نو ذبح کیتا گیا. جواب آئے گا کہ نہیں، یہ موت ہے جس نو ذبح کیتا، تاکہ بتلایا جائے کہ آج کے بعد موت ختم، ذبح ہو گئی ہے، موت پہ موت آ گئی ہے، موت مر گئی. اور یہ بات تو علم میں جو ہے کہ موت کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے. تو جو موت نو جسم دینے پر قادر ہے وہ باقی اعمال نو بھی وجود جسم دینے پر قادر تولے. یہ اشکالات اس وقت پیدا ہوتے جس وقت انسان قرآن اور حدیث نو سمجھے نو. اور یاد رکھیے یہ اسلام دین نقل ہے، دین عقل ہی نہیں کہ دین دی ہر بات نو عقل نہ سمجھا جائے گا پھر ہی ایمان لے آئے. پھر ایمان نہیں ہے، پھر تمہارا شعور ہے، تمہاری سمجھ ہے. ایمان ہے کہ نقل پر ایمان لایا جائے، جو قرآن کہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کہے اس پر ایمان. وہ دی مثال اس طرح سمجھو کہ کوئی آگے باہروں آگے خبر دے کہ باہر محلے دے فلاں چوک اندر اے واقعہ پیش آ، اور واقعہ خلاف توقع ہے، تو تسی سن کے کہو کہ نہیں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. لازم بات ہے جڑا خبر دے گا پریشان ہوئے کہ میں اتنا سمجھدار عقل مند باشعور انسان انہوں خبر دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ساڑھے جو کوئی بندہ کہے کہ یار جا کے باہروں پتہ کر کے آ جاؤ، وہ چاہے اس واقعہ کا مشاہدہ کرے، واپس آوے اور کہے کہ بندہ سچا سی، جو کہہ رہے اسی ایویں ہو چکا ہے. تو بتلائیے کہ ایمان مشاہدے پر ہے یا ایمان اس بندے دی خبر پر؟ اس ایمان پر اس ایمان دا کوئی کمال، یہ تو سا ایمان لے آندا ہے اپنے آنکھاں دے دیکھن تے، شعور اچ آن تے، سمجھ اچ آن تے ایمان ہے. اس بندے دی خبر نو تو سا جھٹلا دیتے. قرآن پاک نے دین دا آغاز ہی اس مقام تو کی تھی. الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے فرمایا کہ قرآن پاک لا ریب فیہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے اہل تقوی نے. اہل تقوی کون نے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ہر وہ چیز جو شعور عقل چ نہ آئے اللہ اور رسول بیان کرے اس دے تے ایمان لے آن، تو متقی انسان دی پہلی علامت ہی ہے. تو اسلام جو ہے یہ دین عقل نہیں ہے، دین نقل ہے. قرآن کی خبر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی خبر تے کامل ایمان اور کامل یقین رکھے. اور اگر کوئی تو شخص کہے کہ فلاں بات عقل نہ سمجھاؤ، دین دی، قرآن دی، حدیث دی، تو اس دی بات دا جواب
دینا ضروری نہیں. ایسا شخص بیوقوف ہے، ایسا شخص دین دی بنیادی اصول اور ضابطے تو آگاہ نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اسلام دا غاز ہی ایمان بالغیب تو. ایسی شخصیات گزریا جنہیں اسلام دین اور دینی احکامات کو عقل نال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عقل والے اس بات کا انکار نہ کریں. ایک بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھا. امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے. آپ نے 1000 عقلی دلائل بیان کیے اس بات پر کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے وجود پر، اللہ کے ہونے پر 1000 عقلی دلائل بیان کیے. کتاب بڑے مشہور ٹھہرے اور آپ کی وجہ شہرت بھی یہی کہ تاریاں نو اللہ دی ذات منوان لئی کتنے دلائل 1000 عقلی دلائل شہرت ملی. اور اس کتاب کی تحریر تو بعد آپ نیشاپور اندر تشریف لیا تو جدوں کوئی بہت بڑی خدمت کیتی ہوئے، شہرت ہوئے، محبت ہوئے، مقام ہوئے، پھر عالم ہوئے، وقت امام ہوئے، لوگ استقبال واسطے امڑا. بہت ہزاروں دی تعداد ہے کہ آج نیشاپور اندر امام رازی رحم اللہ آپ نے استقبال کر کے شہر چ لے آیا. گلی چو بازار چو گزر ہے اور ایک بوڑھی عورت دروازے دے سامنے، اپنے دروازے دے سامنے، مکان دے دروازے سامنے بیٹھی اور اتنا رش، اجتماع، قافلہ، لشکر، جلوس دیکھ کے پوچھ رہی ہے کہ کون یہ خیر دا اکٹھ اجتماع، کوئی لشکر، کوئی جلوس چارے. بتلایا گیا کہ امام رازی رحمہ اللہ ساڑھے شہر نیشاپور تشریف لے آئے اور آپ کا استقبال ہو. اس عورت نے سوال کی کہ امام رازی کون؟ یہ شہرت مقام، عزت، عظمت، وقار، حاکم تے نہیں، وزیر مشیر تے ہے نہیں. یہ شہرت انہوں کیوں نصیب ہوئی، یہ مقام کیوں ملے ہے؟ دسیا گیا کہ آپ اسلام لئی انتہائی اہم خدمت ہے کہ آپ نے داہریاں دے موہنوں بند کرن لئی 1000 عقلی دلائل بیان کیے کہ اللہ دی ذات ہے، اس کے وجود پر 1000 عقلی دلائل پیش کی. اس عورت نے ایمان سنو، اس بوڑھیا دا عقیدہ نظریہ سنو. فرما دیا نے اس امام رازی نو ایتھو گزرن دے وقت میرے کو لے آیا. اسے بازار چو استقبالیہ جلوس جا رہا. امام صاحب دسیا گیا ایک بوڑھی عورت ہے، یہ دی خواہش ہے کہ تو انہوں کچھ بات کر. جدو اس دروازے تو سامنے نہیں گزرے، بتلایا گیا آپ قریب ہیں. فرمایا بتلاؤ اماں جی کیا بات؟ فرمایا کہ تمہاری شہرت، چرچا، مقام، عزت، وقار سن کے بڑی حیرانگی ہوئی ہے اور سنا ہے کہ تساں اللہ دے وجود تے، اللہ دے ہون تے 1000 عقلی دلائل بیان کی تھے. فرمایا ہاں اللہ نے خدمت میرے کو لے لی. فرمایا 1000 عقلی دلائل دین دی لوڑ کیڑی سی؟ ایک آیت کافی نہیں سی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے بس. کیوں عقل کھپان دے رہے اور کیوں عقل سوچ دے رہے؟ کیوں عقل دے اندر اتنی بات لے آن دے رہے؟ اتنی دیر عقل استعمال کر دے رہے ہو. کاش اس امت کو قرآن سمجھا دے رہے، محمدی حدیث سمجھا دے رہے. قل هو اللہ احد کافی ہے کہ اللہ ایک ہے. جو مان لے ٹھیک، جو نہ مانے ٹھیک، اللہ ایک ہے. اتنی آیت ہی کافی ہے. امام رازی رحمہ اللہ جدو یہ بات سنی
اسی مقام پہ کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ میں نے اس نیشہ پھرتی اس بوڑھیا جیسا ایمان عطا فرما، اللہ اس جیسا ایمان دے، یہ دین نقل ہے۔ آئیے غور کیجئے، قیامت والے دن دے متعلقات جتنیاں چیزاں قرآن و حدیث موجود نے، ایمان لائی، ایمان ہے آخرت پر، آخرت کی ہر اس بات پر جو کچھ محمد رسول اللہ نے بیان کیا، وہ قبر ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، اٹھنا ہے، دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حوض کوثر ہے، میزان ہے، جو کچھ ہے، پرصراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہر اس چیز پر جہنم دے عذاب دی کیفیات نے، جنت دی نعمتاں دے تذکرے، جو کچھ قرآن حدیث تو ثابت ہے، یہ دین نقل ہے، اس پر ایمان رکھیے، جو سمجھ آ جائے مان لیجئے، جو نہ آئے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھیے، اس نے ہوئی ایمان صحیح کے آجا۔ آئیے غور فرمائی، قیامت والے دن اعمال نو تولے آ جاؤ، بغیر کیفیت، بغیر شعور سمجھ آئے مانیے کہ اعمال نو تولے آ جائے گا، نماز تولے گی، روزہ تولے گی، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، سارا سب کچھ تولے آ جائے، اور جس وقت وزن ہوئے گا، ترازو لگے گا قیامت نو، اس وقت ترازو دے کول ڈیوٹی نگرانی واسطے اللہ مقرر کرے گا جس فرشتے نو، اس کا نام ہے جبریل علیہ السلام۔ اول تا آخر جتنے انبیاء گزرے اور ہر پیغمبر دی ہر امتی کو لو جدو اس دے اعمال تولیا جائے گا، میزان ترازو دے کول کون ہونگے؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام اس مقام تے آن دی حکمت جو علماء امت نے بیان فرمائی کہ جبریل امین جو ہے، یہ اللہ دا فرشتہ جو ہے، یہ اللہ نے آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر دے ہوتے وہی لانے والا، وہی دا امین ہے، دین اسلام دا امین ہے، جو دین چلے ہے آدم تو لے کے اور جا کے مکمل ہوا کس پر؟ محمد مصطفیٰ۔ سارے دین نو، ساری وحیاں نو لانے والا کون ہے؟ جبریل۔ ساری سنت، ساری حدیث، سارا قرآن، تورات، زبور، انجیل، صحائف لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ آپ نو میزان دے کول کھڑا کیتا جائے، اسی وجہ جبریل تو بڑا عالم، فرشتے کوئی نہیں، اس تو بڑا علم والا کوئی نہیں، اس تو بڑا حافظ کوئی نہیں، ہر صحیفے کا حافظ، ہر کتاب کا حافظ، اور ہر کتاب لی کس سے؟ اللہ سے، اور جا کے دی کس کو؟ اللہ کے نبی۔ تو جبریل علیہ السلام نے میزان کو کھڑا کیتا جائے گا کہ اس ترازو وہی عمل رکھیا جائے جو تو آسمان تو لے کے انبیاء دے پاس گیا سے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ قابل تول ہے، وہ قابل اجر ہے، وہ قابل ثواب ہے۔ نگرانی کیجئے یہاں کوئی عمل تلنے نہ پائے جو عمل کسی پیغمبر سے ثابت نہ ہو۔ تو امین ہے ہر پوری وہی۔ تو غور فرمائی، اعمال تولیا جائے گا، اور کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے اعمال دی کوالٹی دیکھے ہی کہ میرے اعمال قیامت نو قبول بھی ہوں گے یار، اس میں یار تے پورے بھی اتر دینے یار، قابل تول بھی ہے یا نہیں، کیا انہیں کوئی اجر ثواب وزن بھی ہے یا نہیں۔ آئیے چیک کیجئے اعمال کس طرح وزن کیتا جائے، اور وزن کس طرح اعمال دا ہوئے۔ یہ بات طے ہوگی کہ قرآن احادیث یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اعمال تولا جائے۔ اعمال دے اندر محدثین کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی جو بات ہر مسلمان کو سمجھان لی واضح فرمائی کہ
کہ ہر عمل قابل تول، قابل اجر، قابل ثواب اس وقت ہوئے گا جدوں دے اندر 6 خصائص، 6 خوبیاں موجود ہو، 6 خوبیاں عمل موجود ہون گیا تے او عمل تواڈے ہاں اللہ دے ہاں کی ہے قبول۔ یہ 6 خصائص نہیں، 6 خوبیاں نہیں تو عمل اللہ دے ہاں قابل تول ہی نہیں، او دے کوئی وزن کثرت کیوں نہ، ڈھیر کیوں نہ، اعمال دی بہتات کیوں نہ، قبول نہیں جب تک او دے وچ 6 خوبیاں، 6 اوصاف نہ پائے۔ پہلا وصف عمل دی قبولیت، 2 تے بنیادی چیزاں نے جو تساں بالعموم علماء کرام کو سنیا ہو کہ عمل کی دی رضا واسطے ہوئے اللہ دی رضا نے، اور کس طرح ہوئے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے آپ کی سنت دے مطابق۔ اے دے ساتھ ساتھ 6 اوصاف ہر عمل موجود ہون گے تو عمل قبول ہو۔ پہلا وصف کہ اس عمل دا سبب جس وجہ تو عمل کیتا جا رہا ہے، جس موقع تے کیتا جا رہا ہے، وہ موقع و سبب یا قرآن تو ثابت ہوئے یا پیغمبر کی حدیث تو ثابت، یہ ضروری عمل ہوئے، مسنون ہوئے، سنت دے مطابق ہوئے، حدیث تو ثابت ہوئے، قرآن تو ثابت ہوئے، لیکن وہ عمل دا جس سبب تو ہو رہا ہے، جس وجہ تو ہو رہا ہے، وہ وجہ، وہ موقع قرآن اور حدیث تو ثابت نہیں تو مسنون عمل کیتا ہویا بھی قبول نہیں۔ توجہ کی انہی مثال اس کر، مغرب دی نماز دی رکعات 5، 3 فرائض اور 2 سنت، پورے اہتمام نال، کامل وضو نال، کامل انداز این سنت دے مطابق 5 رکعات انسان پڑھے مغرب دی نماز دے ارادے اور نیت نال، لیکن نماز 5 رکعات قبول نہیں جب تک سورج غروب نہ ہو۔ یہ وقت کس نے مقرر کیتا ہے؟ قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ عمل اللہ دی رضا نہیں کر رہے، 5 رکعات نماز پڑھیے کسی راہ سے کروا سے اللہ، اور کس طریقے دے مطابق پڑھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جڑے وقت پڑھیے یہ وقت ثابت، یہ وقت ثابت، سورج غروب ہوندہ سی 6:30 پونے 7 اس نے پڑھیے 6:15 بجے، 15 منٹ دا فرق ہے، 15-20 منٹ دا فرق لگے تو کیا نماز نہیں؟ قرآن پاک نے کی فرمایا، فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایماندارو ہر معاملے اندر اللہ دی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ اساں اپنی زمینوں تے کو ہستی بھیجیے اطاعت واسطے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرما رسول آندہ اس واسطے وے کہ رسول دی اطاعت ہوئے باذن اللہ۔ باذن اللہ دے لفظ تے غور کرو، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول دی اطاعت ہوندی ہے کہ دے حکم نال، اللہ دے حکم نال، اللہ دی اجازت نال، اللہ دے اذن نال، اللہ دے امر نال، اللہ دی وحی نال، اللہ دے والوں وحی آوے تا پیغمبر دی اطاعت ہوندی ہے، لیطاع باذن اللہ۔ جتے بھی پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دا حکم ہے یا اللہ پیغمبر نو بلان دا حکم ہے، نال یہی شرط ہے
فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرما محبوبہ تساں اللہ ول بلانا ہے کہ حکم نال، اللہ فرما میرے حکم نال محبوب تسی بلاؤ گے، میرے حکم نال دعوت دیو گے، میرے حکم نال عمل کرو گے، میرے حکم نال لِلَّهِ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن دی دوسری آیت فرما وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، ہدایت یافتہ تا ہوو گے، تھوڑا عمل تاں ٹھیک ہوئے گا کہ وہ دے اندر اطاعت ہوئے گی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما عمل اندر پہلی چیز دا ثبوت فرمایا او وقت او سبب او علت بھی ثابت ہوئے، جس علت دی وجہ تو جس موقع تے جس وقت اندر عمل کیتا جا رہے ہے وہ ثابت ہوئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو۔ اور دوسری بات توجہ فرمانا عمل دی قبولیت دی دوسری بنیادی چیز عمل دی جنس، عمل دی جڑی جنس ہے، عمل اچھا ہے پیارا ہے خوبصورت نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن عمل دی جڑی جنس ہے، عمل دی جڑی جسم ہے، عمل دی جڑی صورت ہے جسم جنس وہ ثابت نہ ہوئے قرآن اور حدیث تو اپنی مرضی نال کیتا ہے عمل جنس دا تعین اپنی مرضی نال کرے وہ عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ جس طرح قربانی کے دے واسطے کریں دی اللہ واسطے، طریقہ کس دا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قربانی اندر جنس کیڑی ہے وہ دا تعین پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اونٹ، گائے، فرمایا اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، مینڈا، یہ ہے قربانی کی جنس۔ ایک امیر ترین بندہ اٹھے تھے کہے میں ہرن لے آنا، بڑا قیمتی گوشت ہے، بڑا ودیع گوشت ہے، بڑا پیارا گوشت ہے، پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوئے گا، لاکھ دا من لبے گا، ہرن انہوں میں لے آنا، قربانی کرنا رضا اللہ دی طریقہ مصطفیٰ دا، لیکن ہرن قربانی اندر قبول نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ جڑی جنس دا جانور لے آئے ہے جنس میرے محمد تو ثابت نہیں، مرضی نہیں ہو سکتی، جنس دا تعین شریعت کرے گی۔ جویں ہرن ثابت نہیں ایویں بھینس بھی، جویں ہرن ثابت نہیں ایویں بھینس بھی ثابت، جویں ہرن ثابت نہیں ایویں کٹا ثابت۔ جنس دا تعین شریعت کرے گی، بندہ کون ہوئے تعین کرنے والا؟ یہ حق اللہ دے رسول دے، عمل دی اندر جنس شریعت طے کرے گی۔ جب رمضان مبارک دے آخیر دے صدقۃ الفطر دے اندر جنس دا تعین کس نے کیتا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو اندر منقع، جو کھجور، گندم تمہاری خوراک، یہ ہے صدقۃ الفطر، شریعت نے طے کر دیتا ہے۔ بندہ کہے میں کسی غریب نو بادام دے آواں 2.5 کلو، صدقۃ الفطر کوئی نہیں ادا ہونا، اس لیے کہ وہ جنس محمد مصطفیٰ سے ثابت نہیں۔ جنس کا تعین شریعت کرے گی۔ اور تیسری بات، ہر عمل دے اندر عمل دی کیفیت، اس دی صورت، او دی کیفیت، او دا طریقہ کار، اس کا ایک صورت شریعت طے کرے گی۔ اپنی مرضی نال او دی صورت بھی نہیں بن سکتی۔ جویں حدیث پاک اندر صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرما نے، صحابہ کرام بھی نال نے، آپ نماز پڑھائی، جماعت کرائی، صحابہ نے آپ دے مگر نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد آپ تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی اندر، صحابہ بیٹھ گئے، ایک شخص مسبوق ہے صحابی، نبی علیہ السلام نے زمانہ جڑا نماز مسجد نبی جا کے پڑھتا سی، رسول اللہ دا صحابی مسبوق ہے، جماعت تو رہ گیا، صحابی رسول ہے، آیا مسجد نبی داخل ہویا،
نبی علیہ السلام اس نو ویکھ رہے ہیں، وہ آیا آگے نماز پڑھنا شروع کر دیں، اپنی وکری نماز، الگ نماز، جماعت ہو چکی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نو ویکھی جا رہے ہو، نماز پڑھی جا رہے ہیں۔ نماز پڑھن تو بعد ہم نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہویا ہے، آپ دی محفل و مجلس اندر بیٹھنا چاہے تے نال صحیح البخاری اندر سلام بھی پیش کیتا ہے۔ سلام دے کے حضور نو بہن لگا ہے مسجد نبی دی محفل اندر جدے وچ جناب محمد مصطفیٰ بیٹھے نے، آپ نے فرمایا اس پیارے نو، اس نمازی نو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دبا نماز اپنی دوبارہ پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی نہیں، تو نماز نہیں پڑھی۔ واپس گیا جا کے دوبارہ نماز پڑھ دے، دوجی باری نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت حاضر ہویا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز ایک باری پھر پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ تیسری باری گیا، پہلے آیت پڑھیے، پھر دوجی باری پڑھیے، پھر آپ نے بھیجے اور تیسری باری جا رہے ہیں، تیسری باری نماز پڑھیے، واپس آیا نماز پڑھ کے آپ نے سلام پیش کیتا ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز کوئی نہیں پڑھی، جا دوبارہ نماز پڑھ۔ یہ تھے نماز نے ڈیزائن ہی بڑے عجیب جسے سمجھا کے ویکھ لو، اور جی سجدہ کرنا ہے جی جو مرضی کر لو، سجدہ جو کرنا ہے تو پھر لتاں ہوتا کر لو تو سر تھا کر لو، سجدہ کرنا سجدہ نہیں، طریقے مصطفی، حیت صورت نمونہ نقشہ ماڈل زمانے کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھیا جویں جویں میں محمد مصطفیٰ نو پڑھدیا ویکھیا ہے۔ مسجد نبوی دی نماز مردود ہے جدو مصطفیٰ نال نہ ملے، مسجد نبی دی پڑھی ہوئی نماز دا کوئی ثواب نہیں جب تک محمد مصطفیٰ جیسی نہ پڑھے۔ یہ سارے ضابطے کتے طے ہو رہے ہیں مسجد نبوی جی، نبی علیہ السلام دے سامنے پڑھی جائے نماز تاوی قبول نہیں جب تک پیغمبر دی نماز نال نہ ملے، پڑھنے والا اس پیغمبر دا صحابی ہوئے، نماز تاوی درست نہیں جب تک محمد مصطفیٰ جیسی نہ پڑھے۔ ہن چوتھی باری بیعت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جڑا طریقہ میرے سمجھ ہے سی ہوتے میں پڑھیے، یہ تو خطا ہے ہوتے تو غلطی ہے، بس اتھو دس دیو۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیری نماز پہلے کامل اچھی طرح وضو کر، وضو کرن تو بعد فرمایا پھر تکبیر تحریمہ کہہ، قبلہ ور رخ کر اور نماز شروع کر، ساری تیری نماز ٹھیک ہے لیکن تیری نماز اندر اعتدال نہیں سی، تو سکون نال سکوتے جاندہ نہیں سے، جلدی جاندہ سے، جلدی اٹھتا سے، جی اتا نہیں سی اٹھتا، کہتے ویکھیا پٹھانا نماز پڑھ، انج رفتار ہوں دیئے کہ اللہ دی پناہ، رکوع دے وچوں ہی تھلے تے سجدے دے وچوں ہی دوجے سجدے، پھر سجدے جو سیدھا اٹھا۔ دیکھ لیجئے نمازیں دی حالت کیفیت، پریشان نہ ہویا کرو لوگاں دی نمازہ ویکھ کے تے کثرت ویکھ کے بہتات ویکھ کے، اینیاں مسجداں تے اینے پروگرام تے اتنا رش تے اینا اجتماع اینا ذکر تے اینے شب جمعہ تے اینے بندے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جہنم دا ایندھن ہوں گے یہ سارے لوگ جن کی نماز محمد مصطفیٰ جیسی نہیں ہے۔ کیفیت بھی وہی ہو جو رسول اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا تیری نماز میں اعتدال نہیں، تیری نماز سکون نہیں، آرام نہ رکو جایا کر، رکو تو پھر اتا اٹھ کے کھڑا ہو جایا کر، تو پھر نبی علیہ السلام سے دعا سکھا دیو، دعا پڑھ لیا کر، پھر نبی علیہ السلام سجدے اندر جایا کر، پھر سجدے تو اٹھ کے بہ جایا کر، پھر نبی علیہ السلام دعا سکھائیے دعا پڑھیا کر، پھر دوسرا سجدہ کیتا کر، پھر اٹھ کے بیٹھ جایا کر، اعتدال نال سکون نال اطمینان نال نماز پڑھی کر، تیری نماز نہیں ہوئے گی جب تک صورت میرے محمد جیسی نہیں ہو، صورت نقشہ محفوظ ہو رہا ہے۔ حج دے بارے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جدو آپ نے اپنی زندگی دا پہلا اور آخری حج فرمایا، فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، میرے صحابہ آ جاؤ میرے کل حج دے طریقے سیکھ لو، سمجھ لو جو میں محمد مصطفیٰ حج سے کر رہا ہوں،
خذو انی مناسککم، میرے کو حج دے مناسک سکھ لو طریقے سارے. کیوں؟ فرمایا فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ھذا. ہو سکتا ہے میں محمد نہیں جاندا آئندہ سال میں محمد حج نہ کر سکا، رب دی زمین تے موجود ہی نہ ہوواں. حج دے طریقے میرے کو سکھ لو جے چاہندے ہو تھوڑی حج قبول ہو جائے. پھر طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیے عمل دے اندر چوتھی چیز مقدار. عمل اللہ دی رضا واسطے ہوئے، طریقہ مصطفیٰ تو ہوئے، لیکن تعداد اور اس دی مقدار حدیث تو ثابت نہ ہوئے، قرآن تو ثابت نہ ہوئے، حدیث تو ثابت نہ ہوئے. 6 حقیقتوں کے ساتھ جب تک اتباع نہیں ہوگی عمل دا کوئی وزن نہیں. چوتھی چیز عمل اندر جنی ضروری ہے، جس مقدار تے عمل کر رہے ہیں وہ مقدار بھی ثابت ہوئے قرآن چو اور پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ دی حدیث. عمل ساری ٹھیک ہے، مقدار ثابت. مثلا اصل دی رکعت 4 نے، جمعے دے فرائض دی رکعت 2 نے، 2 ہی پڑھنی آنے نا. جمعے دی رکعت 2 نے، اصل دیا 4 فرائض. جب بندہ خطبہ چا مختصار کرے تو نمازہ بندہ 6 رکعت چا پڑھائے فرائض دیا. چلو جمعے دے خطبے نالو جے تھی ادھر اوکھے ہو رہے ہو تو چلو 6 رکعتاں پڑھا دیں. پڑھائی بھی سنت دے مطابق جڑی شرائط نے ساریاں. رفع الیدین بھی کریے، اونچی آمین بھی آکھیے، فاتحہ بھی پڑھیے، اعتدال بھی ہوئے، اطمینان بھی ہوئے، سنت خیال بھی ہوئے، رکعتاں 6 ہون وچ قرآن بھی ہوئے، ذکر و اذکار بھی ہوئے. دنیا دا ہر فرقہ کہے گا نماز جمعہ ہوئی نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ بھئی رکعتاں 2 سن، مقدار ود گئی، موقع ہوئی ہے، جگہ ہوئی ہے، علت ہوئی ہے، سبب ہوئی ہے، کیفیت بھی ہوئی ہے، جنس بھی ہوئی ہے. لیکن تعداد جڑی تساں بیان کی تھی نا 6 یا 4، اے 4 نہیں ثابت. چلو 4 پڑھیاں نے ایسا کہ نہیں کس دیا جمعے دیا 4 رکعت فرائض کہ قبول نہیں. بریلوی تو بندی اہل حدیث سارے مسالک دا متفقہ نظریہ ہے کہ 4 قبول نہیں. یہ 4 قبول نہیں تھے. چلو پہلیاں 2 جڑیاں پڑھیاں وہ قبول ہو جائیں گے، 2 اللہ نہیں کرے گا، ہے ہی ہوئے گا. 2 پہلیاں تے قبول نے نا، آخری 2 قبول نہیں. جواب آیا 4 قبول نہیں، پہلیاں بھی 2 کوئی. کیوں؟ کہنے لگے تسا نال 2 ہو رلائیاں کیوں نے؟ مسنون دے نال ایک شے نال ود جائے تے مسنون بھی قبول نہیں ہوندی. تے چلو ایک اور طریقہ کا سمجھ لیں. یہ جڑی 4 رکعت پڑھیا نے ایک ثواب ملیا یا گناہ ملیا ہے تو وضاحت کر لو. قبول تے نہیں ہوئی ہے تو سمجھ آ گئی. ثواب ملیا یا گناہ؟ سارے علماء فرمان گے تو جان بوجھ کے کام کیتا ہے، ثواب نہیں ملیا، گناہ ملے. اچھا نماز پڑھنے دا بھی گناہ ملتا ہے، نماز قرآن پڑھیے گناہ ملتا ہے. سجدہ کیتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم التحیات للہ اللہم صلی علی محمد، ایہی پڑھیا نماز ثواب ہے. کہنے لگے گناہ ہے، گناہ ملتا ہے. اور تیسرے چوتھے دن تے جڑا سی آنے گناہ ملتا ہے کل شریف تے آنے بس قرآن ہی پڑھنے آتے. ایتھے قرآن پڑھنے دا کی ہویا ہے؟ قرآن پر گواہ گناہ ملتا ہے. ہاں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے لکھتا ہوں قرآن پڑھنے کا بھی گناہ ملتا ہے جب قرآن وہاں پڑھا جائے جہاں میرے محمد مصطفیٰ سے ثابت نہ ہو. ثواب قرآن کی تلاوت میں نہیں ہے، ثواب محمد کی اطاعت میں. غلط فہمی ہے کہ قرآن ہی ثواب رکھے. قرآن ہی ثواب نہیں، ثواب مصطفیٰ دی اطاعت ہے. انج پڑھو گے جویں مصطفیٰ نے پڑھے، اتنے پڑھو گے جتنے مصطفیٰ نے پڑھے، اتنا پڑھو گے جتنا مصطفیٰ نے پڑھے، پھر ثواب ملے گا. ایویں نہیں ثواب لبدا.
ثواب مولویاں دینا ہوتا تو پھر تو لب ہی جانا، اسی رب نے دینا ہے، رب نے بھیجیا ثواب لین لئی نمونہ بنا کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ذکر نبی علیہ السلام نے متعین نہیں کیتا، کوئی متعین ذکر نہیں، مثلا لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، پڑھی جاؤ، 100 واری پڑھ لو، 500 واری پڑھ لو، 1000 واری پڑھ لو، پڑھی جاؤ، اس واسطے کہ مقدار مصطفیٰ تو ثابت نہیں، پڑھی جاؤ، ذکر ثابت ہے، مقدار نہیں ثابت، ذکر ثابت ہے، تعداد نہیں ثابت، پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ پھر جڑا دوجے نے کہے 100 واری پڑھی لا الہ الا اللہ تے 1000 واری پڑھ لا الہ الا اللہ، لاکھ واری پڑھ لا الہ الا اللہ، جڑا لاکھ ہے نا یہ کتھوں آیا؟ تجھ پر نازل ہوا ہے یہ لاکھ کی تعداد، تو پنکر لگاتا ہے دین کے ساتھ، اضافہ کرتا ہے دین کے ساتھ، مقدار کا تعین یا قرآن کرے گا یا مصطفیٰ کی حدیث کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز تو بعد 33 واری پڑھو سبحان، 33 واری پڑھو سبحان اللہ، گنتی غلطی لگ گئی 32 واری پڑھے 31 واری پڑھے، گنتی غلطی لگ گئی، پڑھو گے 31 واری 32 واری لگ گئی یہ غلطی، اللہ ثواب دے گا پورا 33 پڑھن، پورا ثواب۔ غلطی لگ گئی گنتی پڑھ بیٹھے 34 35 واری، ثواب ملے گا 33 وار پڑھن پورا۔ تو یہ جان بوجھ کے پڑھے، آج ٹائم پہ ہے میں 66 واری پڑھنا ہے سبحان اللہ، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 واری جان کے پڑھے گناہ، 33 واری الحمدللہ جان بوجھ کے 34 واری لے جائے گناہ ہے، اللہ اکبر 34 مرتبہ بھول جائے 35 مرتبہ کوئی حرج نہیں، بھول جائے جناب کم پڑھ لے کوئی خطا نہیں، ثواب پورا۔ تے جان بوجھ کے آگے بڑھے تے ثواب نہیں، پوری 34 واری پڑھن دا پورے دا پورا گناہ۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایماندارو اللہ دے رسول تو اگے جان دا بھی اختیار نہیں۔ اسلام ایک مقدار دا تعین قرآن کرے حدیث کرے۔ رمضان دے اندر تراویح کنی پڑھتے ہو؟ 8۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام رمضان کنی رکعات پڑھتے سن، پوچھے حدیث صحیح البخاری، اما جی نے تعین کیتا ہے 8۔ ما کان یزید رمضان ولا فی غیری، رمضان ہوتا غیر رمضان ہوتا آپ 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نہ پوچھو حسن کتنا تھا اور وہ نماز وہ رکعت لمبی طویل کتنی تھی، مجھ سے نہ پوچھو محبوب کی نماز خوبصورت کتنی تھی اور ہے سی کنی رکعت 8۔ تعین۔ ایک بندہ رمضان اٹھے 10 پڑھ لے، 12 پڑھ، 8 پڑھی ہے، دل کر رہا ہے عبادت کرنے کو، 2 4 5 7 رکعت پڑھے چلا جائے، 2 زیادہ پڑھ کوئی حرج نہیں، 36 پڑھ لے کوئی حرج نہیں، 40 پڑھے کوئی حرج نہیں۔ تو جی کہے نا میں تراویاں 12 پڑھنی یا 12 دیا 12 ہی قبول کوئی نہیں، گناہ ہے، اس لیے کہ میرے محمد سے مقدار 8 کی ثابت ہے، جو اس سے آگے بڑھے گا وہ قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے، محمد کی حدیث کی بھی مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ مقدار کا تعین محمد مصطفیٰ کر سکتے ہیں، بندہ نہیں کر سکتا۔ تم کون ہو آگے پڑھنے والے؟ اور سن لیجئے عمل کے اندر 5ویں چیز جو ضروری ہے، جس زمانے میں جس مہینے میں جس وقت پہ ہو رہا ہے وہ زمانہ وہ وقت وہ مہینہ میرے محمد سے ثابت ہو۔ اے ان سردیاں گزر گیا تے گرمیاں آنا لی تے بندہ کہے گو رمضان بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آونا لے تے گرمی بڑی ہونی تے روزے مشکل بھی ہونے
تے بندہ کہے یار جون مئی روزہ رکھنا کوئی ضروری اسی انشاءاللہ دسمبر رکھ لاں 30 پورے گنتی ہی کرنی ہے نا رکھ لیں گے آواز آندی ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ وہی جڑا رمضان دا مہینہ پائے اس مومن تے لازم روزہ رکھے کہ دے اندر رمضان بیمار تو ہے مسافر تو ہے رخصت ہے مؤخر کر سکتا ہے قضا ہو جائے لیکن خبردار گرمی کی وجہ سے مہینہ بدل دو موسم بدل دو یہ نہیں ہو سکتا یہ حق کس کا ہے قرآن کا مصطفیٰ کی حدیث کا مرضی نہیں ہو سکتا ایسے سارا کچھ مرضی نہ چل رہا پورا دین پوری شریعت پڑی چھویں چیز یہ رمضان نال نہیں سمجھ آئے حج دا تانوں سمجھا دیں بندہ جو بیت اللہ جائے رمضان جائے عمرہ کرن چلا جائے شوال چلا جائے شعبان چلا جائے تو پھر کیا بندہ یار پیسہ تے ہے لیکن آیا نہیں جنہاں ٹائم نہیں لگنا بیت اللہ بھی اتھے ہی ہے حجر اسود بھی اتھے ہی کھڑا ہے تے صفا مروہ بھی اتھے ہی ہے عرفات دا میدان بھی ماشاءاللہ خالی ہونا ہے تے جانے جانا حج نہ کیتی جا ساری وہ جگہ موجود ہے لیکن وہ وقت نہیں آیا وہ زمانہ نہیں آیا جو محمد مصطفیٰ نے مقرر کیا تھا یہ اسلام ہے خالہ جی دا گھر نہیں بجو مرضی کیتی رہو جنہوں مرضی اندر داخل کرو جنہوں مرضی باہر کٹ دو جنہوں مرضی اسلام بنا دو جنہوں چھاڑ دو تمہاری مرضی تمہاری مرضی نہیں چلتی یہ اتباع کا نام ہے یہ اطاعت کا نام ہے اسلام دین تب وزن ہوگا مال کا جب محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوگا اور جبریل ترازو کے پاس کھڑے ہوں گے نہیں آنے دیں گے وہ عمل جو جبریل لے کے محمد مصطفیٰ پہ آئے یہ لے کے 20 تراویاں کھلوتا با تول جبریل تو تاں تولے جو 20 لے کے آیا ہوئے تھے جبریل رکھن دے گا 20 آلو تولن دے گا تولن گے کہ میں جبریل پاس کھڑا ہے پر میں 8 لے گیا تو کتھو لے آیا 20 کیڑے پاسو لے آیا کیڑا نبی ہے تیرا تے کیڑا دین ہے تیرا تے کتھو آئی ہے وہی 20 کی یہ کوئی معمولی معاملہ ہے ساتھ رکھی زمانہ ثابت ہو کس سے قرآن سے مصطفیٰ کی حدیث 9 ذی الحج جو ہے یوم عرفہ ہے سارے حجاج عرفہ دے میدان 9 کو بندہ کہے کال تراش ہونا چلو 8 کر آئی نہیں ہو سکتا ایسا ممکن نہیں عبادت ہے حج اور عبادت کے اندر طریقہ مصطفیٰ کا ہے زمانہ وقت مہینہ ٹائم دن کون متعین کرے گا قرآن یا مصطفیٰ کی حدیث عمل دی قبولیت لی 6ویں خاصیت جس جگہ عمل ہو رہا ہو وہ جگہ بھی میرے محمد مصطفیٰ سے ثابت غریبہ دا حج بیت اللہ امیرہ دا حج بیت اللہ غریبہ دا حج سیون شریف دربار باقاعدہ بیت اللہ بنا ہوا ہے طواف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غریبوں کا حج اس تو بعد باہر نکلیے تھے زمزم دا پانی بھی ہے گٹر دا اس کے ساتھ نہاؤ تو ساریاں باہر خارشہ بیماریاں مک جاڑ گی خارش مک جائے گی لیکن ایمان والی خارش جہنم تک پہنچا کے چھوڑے گی ایمان ختم ہے یہ زمزم کے بدلے یہ گٹروں کا گندے پانی سے نہ آیا جا یہ کیا ہے یہ کس نے جگہ بدلی ہے شریعت طے کرتی ہے جگہ کتنی خوبصورت جگہ کیوں نہ ہو کتنا خوبصورت پارک کیوں نہ ہو کتنی خوبصورت عمارت کیوں نہ ہو طواف نہیں ہو سکتا طواف اسی جگہ کا ہوگا جس کو میرے محمد مصطفیٰ فرما گئے صفا مروہ کا نہیں ہو سکتا روضہ رسول کا نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے مسجد نبوی کا نہیں ہو سکتا مسجد حرام کے اندر صرف مقام ابراہیم کا نہیں ہو سکتا چکروں کی جگہ بھی کون متعین کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی اتھے پھر کیا رہے جی اتھے کیا رہے ایدج کی علت ہے جی ایدج کی علت اور علت نہ سمجھو سب سے بڑی علت حکمت یہی ہے
کہ وہ میرے محمد مصطفیٰ نے کیا. جب پیغمبر نے کیتا ہے اس تو بڑی حکمت کی ہو سکتی. وہ کون تھے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ حکیم تھے، حکمت سے جو کرتے تھے اللہ کی وحی سے اس کو مانیے کیجئے. سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا گیا، اماں جی ایک سوال جواب تے دیو. فرمایا پوچھو. فرمایا رمضان دے روزے جدوں عورت دے رہ جاندے، عورت ناپاک ہوندی ہے تے پھر جدوں پاک ہوندی ہے رمضان تو بعد انہیں روزے رکھنے ہوندے. وہ 7 روزے 5 روزے جتنے روزے ناپاکی دے ایام وچ رہ جا انہیں قضائی دیونی. تے ہر مہینے جدوں نماز رہ جاندی ہے دی قضائی کوئی نہیں، حالانکہ نماز روزے نالوں افضل ہے. ایدی کی وجہ ہے، ایدی علت کی. کئی سارے بیمار اس بیماری دینے علت کی. نبی پاک فیدین کیتا ہے تو پھر کیوں کیتا ہے دی علت کی. نبی پاک نے کم کیتا ہے تو کیوں کیتا ہے دی علت کی. اماں جی دا جواب سنو. حکم اہمیت نے نماز دی زیادہ ہے. نماز عورت کو نہیں پڑھنی، قضائی نہیں دیونی. نہ پاکی دے ایام والے دن جڑے گزر جان تے روزے دی قضائی ہے. ایدی حکمت کی ہے، ایدی علت کی. اماں جی دا جواب سنو. اماں جی ایسا فرما دیا نے علت کا مجھے نہیں پتا. پیغمبر روزے کا حکم دیا کرتے تھے رکھنے کا، نماز کا حکم نہیں دیا کرتے تھے. علت نہیں پتا، اللہ جانے اور محمد مصطفیٰ کے علم میں ہو. ہم متبع ہیں، ہم کون ہیں؟ بندہ لے کے بیٹھ جائے تسی گوشت کھا لو، بکرے کا، مرغے کا، کوئی بھی گوشت کھا لو. اگر تسا وضو کر کے گوشت کھا لے اس کے بعد نماز پڑھ لو، وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اونٹ کا گوشت کھا لے وضو ٹوٹ جاتا. یہ مسئلہ ہے اسلام کا، دین کا، شریعت. جب اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو وضو ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، دوبارہ وضو کرنا پائے گا. اس وضو سے نماز نہیں ہوگی. باقی کسی گوشت کے لیے یہ حکم نہیں ہے شکار کا کھائیں، ہرن کا کھائیں، بکرے کا کھائیں، مرغے کا کھائیں، جو کھائیں وضو نہیں ٹوٹتا سوائے اونٹ کے گوشت کے. اب اس کی علت کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہم اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وضو کریں گے، کوئی اور گوشت کھائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے. بس چھوٹا بچہ ہو صرف دودھ پیندا ہوئے، خارجی خوراک نہ کھان، روٹی شوٹی نہ کھان دو، صرف دودھ پیندا ہوئے ماں کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بچہ تمہارے کپڑوں پہ پیشاب کر دے تو چھینٹے مار کے نماز پڑھ لو، دھون دی ضرورت نہیں. لیکن جے بچی ہوئے وہ پیشاب کر دے توڑے کپڑیاں تے، وہ بھی خارجی خوراک نہ کھان دی ہوئے، صرف دودھ پیندی ہوئے، اس کپڑے دھوو. اب بیٹھ جائے وہ بچہ اور بچی میں فرق کیا ہے وہ بھی پیشاب ہے، یہ بھی پیشاب، بچی کا ہو یا بچے کا ہو، دونوں کا مسئلہ تو پیشاب کا ہے، طہارت کا ہے. ایک کے لیے چھٹے دوسرے کے لیے دھونا، اس کی علت کیا ہے؟ وہ علت ہم نہیں جانتے. یہ میرے محمد مصطفیٰ کا حکم ہے، دین ہے، شریعت. نگاہیں جھکا لے، یہ اطاعت ہے، یہ اتباع. اسی کر دے تو پیار ہی چاہیے نا جی، ایسا پیار ہی کرنا، سارے کوئی پیار ہی کرنا، سب کچھ پیار میں ہوتا ہے. اور معراج کی رات ایک آدھ دن بعد آ رہی، کیا ہوگا؟ ساری رات عبادت ہو. معراج کی رات ہے جی، اس رات حضور معراج پہ گئے تھے. پھر کیا ہوا جی؟ معراج پہ گئے تھے. بھائی معراج پہ تو گئے تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات عبادت ہے، جاگنا ہے. کہاں لکھا ہے 27 رجب کی رات کا تعین کس نے کیا؟ علت معراج ہے، اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ آپ معراج پہ گئے. یہ علت حدیث میں نہیں ہے. رات کے وقت یہ وقت حدیث میں نہیں ہے. 27 یہ تاریخ حدیث میں نہیں ہے. رجب یہ مہینہ حدیث میں نہیں ہے. وہ تعداد جو تم اس رات کو عبادت کرتے ہو وہ مقدار نہیں ہے، اور جس انداز سے کرتے ہو وہ انداز نہیں ہے. عمل قبول کیسے ہوگا؟ نہیں ہوتا قبول. آگے شعبان آ رہی، 15ویں شعبان. یہ 15ویں
حدیث میں نہیں ہے۔ یہ شبان کی رات کی خاص عبادت، یہ رات حدیث میں نہیں ہے، یہ مہینہ حدیث میں نہیں ہے۔ رات کا جاگنا، قبرستان جانا، وہاں پھول بکھیرنا، یہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ہم وہ کام کیوں کریں جس کو متعین نہ رب نے کیا نہ محمد مصطفیٰ نے کیا؟ یہی تو بدعت۔ 22 رجب پرسوں گزری ہے۔ اس رات کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تھی، اس کی وفات کی خوشی میں رافضیوں کا جشن تھا۔ یہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے نہیں، رسول اللہ نے نہیں۔ جو اللہ اس کا رسول مقرر نہ کرے، اپنی مرضی سے دن، مہینے، وقت طے نہیں ہو۔ رسول اللہ کی محبت میں ہی 12 ربیع الاول کا جلوس ہوتا ہے۔ یہ 12 کا تاریخ، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ صبح کا وقت کس نے طے کیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، شریعت میں تو نہیں ہے۔ یہ دن آتے تھے، مہینہ آتا تھا، صدیق عمر عثمان کے زمانے میں گزر جاتا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں رجب بھی آتا تھا، شعبان بھی آتا تھا، ربیع الاول بھی آتے تھے، گزر جاتے تھے۔ ان راتوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہماری راتیں ویسے گزرے گی جیسے مصطفیٰ اور صحابہ کی گزری، اس لیے کہ ہم متبع۔ ساڑی علت دے غور کرو جی، اسی کر دے تے محبت ہی جائیے، مشقت ساڑی دے غور کرو۔ انہیں اوکھے ہونے کہ پیسے اکٹھا کرنے، پھر گلیاں سے جانے، پھر جھنڈے لگانے، پھر اینا کم کرنے، ساڑی مشقت، تھوڑی مشقت پہ کیا کرے؟ حدیث سن لو، مشقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سفر حج جاری ہے، صحابہ کرام سفر پہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ وہ کیا ایک بندے نو صحابہ کرام نے تھامے ہویا ہے، پکڑے ہویا ہے۔ اب فرمایا کی ہویا ہے؟ بندے اکٹھے نے ایک بندے نو پھاڑ کے کھڑوتے ہیں، یا رسول اللہ اے تہاڈا پروانہ صحابی دیوانہ پستانہ پروانہ تہاڈا اے بے ہوش ہو گیا، سفر دی نا حج دا، گرمی دا، یا رسول اللہ بے ہوش ہو گیا۔ فرمایا انہوں کی ہویا؟ یا رسول اللہ بے ہوش ہو گیا۔ فرمایا کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کی وجہ پڑی؟ یا رسول اللہ نے نظر مننی سی کہ میں سواری تے چڑھنا نہیں، پیدل حج کرنا۔ سواری ہے سی لیکن انہیں پیدل حج کرنا۔ کتنے ہوتے ہیں جنہیں کوئی سواریاں ہوتی ہیں، اصلا پیدل دربار تے جانا، شاباش، پیدل دربار تے جانا۔ عیسائی سائیکلوں تے لگے ہوتے ہیں، اصلا جناب ادھر جانا ہے سوکھے کی دے نہ لگے جا کے پنڈی پٹیاں تو اگے مریم آباد۔ عیسائی سارے نوجوان سائیکلوں ادھر ٹورے نے، مسلمان سارے سلطان بہت سائیکلوں تے ٹورے۔ کیا ہے یہ مشقت ہے۔ یہ حج کو جا رہا ہے، یہ صحابی رسول ہے، حج کو جا رہا ہے، حج واسطے۔ یا رسول اللہ نظر منیے نے توپتے سفر کرنا ہے، رات ایک دے چھان تے بینا نہیں تے سواری تے نے چڑھنا نہیں۔ یا رسول اللہ انہیں نظر منیے تے حج کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انہوں کہہ دو سائے تے بہ جائے، سواری تے چڑھ جائے، اسلام دا اس مشقت نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ مشقت اللہ نہ بیان کرے، میرا محمد بیان نہ کرے۔ یہ جھوٹی مشقتیں، یہ جھوٹے پیار، یہ جعلی مصنوعی پادریوں والے پیار، یہ اسلام نہیں ہے۔ میں اپنی اکھاں ویکھیا ہے، شور کوٹ جاؤ سلطان بہو دے دربار دو حصے ونڈیا، ایک مائی پاک کا دربار ہے شور کوٹ ہے، تے بابے سلطان بہو دا دربار پرے گڑھ مہاراج ہے، درمیانے دریا ہے، ہن تو خیر پول بن گئی، سوکھ ہو گیا بزرگاں نوں جان واسطے، آسانی ہوگی۔ عورتاں ننگے پاؤں، جوان عورتیں ہیں ننگے پاؤں بازار میں جا رہی ہیں، دربار پہ جس نے حاضری دینی ہے مائی باپ کے دربار پر، وہ ننگے پیر جائے۔ بیت اللہ کی طرف سفر ہو تو جوتے، شور کوٹ کی طرف سفر ہو تو ننگے پاؤں سفر جاری۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں جلسہ تھا زور کے وقت، میں کہا اے بیبیاں بچاری ہیں ندی، بس ساری لینی، میں کہا ساری شور کوٹ جتیاں کوئی کہہ لگے نہیں، یہ دربار پہ حاضری، ننگے پاؤں، کسی جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کسی نے بس میں رکھی ہوئی ہے، کسی نے کٹھے جوتیاں کر کے تھیلا اٹھایا ہوا ہے، ننگے پاؤں دربار پہ جانا ہے۔ حدیث سن لو، سید عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دی بہن نے نظر مانی، حج کی طرف جا رہی،
نبی علیہ السلام نے پتہ چلیا، فرما آپ نے دسیا گا یا رسول اللہ ایک عورت ہے حج تے جا رہی، عقبہ بن عامر توڑا صحابی دی بہن ہے۔ فرما عقبہ بن عامر نے بلایا جا، بلایا گیا، فرما سنیا تیری بہن حج تے جا رہی ہے، جی یا رسول اللہ۔ انہیں کوئی نظر منی ہے، جی یا رسول اللہ نظر منی ہے، میں جتی پانی نہیں ننگے پیر جانا ہے تے سر تے دوپٹہ نہیں کرنا، ننگے سر جانا ہے، کہ سر تے دوپٹہ شرف دی علامت ہے تے نہ ہوئے تے عاجزی دی علامت ہے، میں سروں ننگی تے پیروں ننگی بیت اللہ جاواں گی۔ نبی فرما بہن کو کہہ دے جب دنیا حج پہ جائے گی تو وہ مغفرت لے کے آئے گی، اور تو جب حج پہ جائے گی تو لعنت پھٹکار لے کے آئے گی۔ اس مشقت کیسے؟ اللہ کا رسول بری ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام اور دین و شریعت کے ساتھ۔ اللہ کے بندوں مشقت بھی ثابت ہو حدیث سے، وہ مشقت آپ اعتکاف کے دنوں میں، آخری دن تھا دوسرے عشرے دا، مرد عورتوں نے اعتکاف بیٹھنا سی، مسجد نبوی سی، خیمے مسجد لگنے سن، اما نبی علیہ السلام خیموں کا وزٹ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ خیمہ کس کا ہے؟ یہ خیمہ، عورتوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں، یہ خیمہ کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ امہات المومنین کے خیمے، آپ کی بیویوں نے یہاں خیمے لگوائے۔ آپ ایک خیمے اندر گئے تو ایک رسی چھات نہ لٹک دی کھلوتی تھلے نو، خیمے دینا لکڑ نال رسی بنی ہوئی ہے تھلے لٹک رہی۔ نبی فرمایا یہ رسی کس کی ہے؟ یا رسول اللہ یہ زینب کا اجرا ہے، تمہاری بیوی کا، زوجہ رسول کا، آج اعتکاف شروع ہونا ہے شام۔ فرمایا یہ رسی کس لیے ہے؟ پوچھو جا کے زینب نو کہ کسے خیمے جائے رسی نہیں، تو خاص کوئی رسی کوئی بنوائی؟ فرمایا زینب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز پڑھتے پڑھ جاؤ تھک جانی ہے، رسی نہ پیچھے تھوڑا ٹیک لا لینا بندہ تے ذرا خیمے سوکھا ہو جاتا ہے، عبادت کرتا رہتا، رسی کے ساتھ ٹیک لگا لوں گی نماز میں تاکہ تھکاوٹ نہ ہو۔ نبی پاک نے کی فرمایا ٹھیک ہے۔ ہوں تو بزرگ فقیری لین گیا تو 12 سال کچے دھاگے نہ لٹکے رہے، الٹے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ بکواسات ہے سارا۔ کیا ہے اسلام؟ کیا بنایا دین کو؟ شریعت کو مذاق بنایا، جو مرضی کوئی بڑھاتا جاتا ہے گھٹاتا جاتا ہے، کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، بدعت جھوٹ کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ سچ کی یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ بڑھ جائے یہ گھٹ جائے، سچ نہیں رہتا۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سچ کی یہ خاصیت ہے، بڑھ جائے یا گھٹ جائے تو سچ نہیں رہتا۔ سچ کو بڑھا دو تھوڑا سا تو سچ تے نہ رہا، یہ تھوڑا جا گھٹا دے تو سچ تے نہ رہا۔ لیکن ایک وصف ہے جھوٹ کا جس کی کوئی انتہا نہیں، بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، یہ لسی ہے پانی پاندے جاؤ تو ودی جاتی، یہ بدعت لسی کی طرح ہے، بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے، ہر سال نئے رنگ سے، نئے ڈیزائن سے، نئی سج دھج کے ساتھ۔ جب ایک ہوٹل یا پیٹرول پمپ ناکام ہو جائے نا تو پھر نویں آوے تو لگتا ہے نئی انتظامیہ کے ساتھ۔ بدعت ہر سال نئی انتظامیہ کے ساتھ آتی ہے، نئے ڈیزائن کے ساتھ، نئے رنگوں کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ۔ اور سنت کی خاصیت ہے پوری قیامت تک ایک جیسی رہتی ہے، اس لیے کہ رنگ ایک ہی تھا، وہ محمد مصطفیٰ کا تھا، وہ رنگ کوئی اترتا نہیں بدلتا نہیں۔ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا زینب یہ تمہاری رسی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کاٹ دو اس رسی کو، صحابہ کو فرمایا کاٹو اس رسی کو۔ زینب کو کہہ دو تھک جائے تو لیٹ جایا کرے، سو جایا کرے، لٹک کے عبادت کرنا محمد کا دین نہیں ہے، یہ میری شریعت نہیں ہے، یہ میرا اسلام نہیں ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ میں نے آپ کے سامنے 6 چیزیں بیان کی ہیں کہ عمل میں موجود ہوں تب عمل وہ ثابت۔ یہ تو بنیاد ہے نا، جنہوں نے بیان ہی نہیں کیا کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کے ساتھ 6 چیزیں بیان کی ہے کہ وہ عمل کا سبب حدیث سے ثابت ہو، عمل کی جنس حدیث سے ثابت ہو، عمل کی کیفیت حدیث سے ثابت ہو، عمل کی مقدار حدیث سے ثابت ہو، عمل کا مہینہ زمانہ وقت حدیث سے ثابت ہو، اور عمل کی جگہ بھی حدیث سے ثابت ہو، اس کی کیفیت رنگ حدیث سے ثابت ہو، تب عمل جبریل رکھنے دے گا میزان میں، تب تلے گا، تب وزن ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔